السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ فرینڈز، آج ہم یوکرین کے متعلق ایک تفصیلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ دوستو، یوکرین مشرقی یورپ میں واقع روس کے بعد براعظم کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ یوکرین کا دارالحکومت کییو ہے، جو شمالی وسطی یوکرین میں دریائے ڈنیپر پر واقع ہے۔ پولینڈ، لیتوانیا، روس اور USSR کے مسلسل تسلط کے طویل عرصے کے بعد 20ویں صدی کے آخر میں مکمل خود مختار یوکرین ابھرا۔ یوکرین نے 1918-20 میں کچھ عرصہ آزادی کی ایک مختصر مدت کا تجربہ کیا تھا، لیکن مغربی یوکرین کے کچھ حصوں پر عالمی جنگوں کے درمیانی عرصے میں پولینڈ، رومانیہ، چیکوسلواکیہ کی حکومت تھی، اس لیے پھر یوکرین سوویت سوشلسٹ کے طور پر سوویت یونین کا حصہ بن گیا۔ جب 1990 میں سوویت یونین کا خاتمہ ہوا تو یوکرین نے بھی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور پھر مکمل آزادی 24 اگست 1991 کو کی۔ دسمبر 1991 میں USSR کی تحلیل کے ساتھ یوکرین نے مکمل آزادی حاصل کر لی۔ دوستو، یوکرین شمال میں بیلاروس، مشرق میں روس، جنوب میں بحیرہ ازوف اور بحیرہ اسود، جنوب مغرب میں مالڈووا اور مغرب میں ہنگری، سلواکیہ، پولینڈ سے ملحق ہے۔ انتہائی جنوب مشرق میں یوکرین روس سے ابنائے کچ کے ذریعے جو بحیرہ ازوف کو بحیرہ اسود یعنی بلیک سی سے ملاتا ہے۔ دوستو، یوکرین روسی میدان میں جنوب مغربی حصے پر قابض ہے۔ یہ ملک سطح سمندر سے 574 فیٹ بلند ہے اور تقریباً مکمل طور پر سطحی میدانوں پر مشتمل ہے۔ پہاڑی علاقے یعنی یوکرینی اور کریمین پہاڑ صرف ملک کی سرحدوں پر پائے جاتے ہیں اور اس کا رقبہ تقریباً بمشکل 5% ہے۔ یوکرین کے تمام بڑے دریا شمال مغرب سے جنوب مشرق میں میدانی علاقوں سے ہوتے ہوئے بحیرہ اسود یعنی بلیک سی اور بحیرہ ازوف میں گرتے ہیں۔ دریائے ڈنیپر اپنے ہائیڈرو الیکٹرک ڈیموں، بڑے آبی ذخائر اور بہت سی معاون ندیوں کے ساتھ یوکرین کے پورے مرکزی حصے پر حاوی ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین میں چند قدرتی جھیلیں ہیں، سبھی چھوٹی اور ان میں زیادہ تر دریائی سیلاب کے میدانوں میں بکھری ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی جھیل سویٹیاز ہے، اس کا رقبہ 11 مربع میل ہے اور یہ شمال مغرب میں واقع ہے۔ ایک ٹیمپریٹ کلائمیٹ زون میں واقع ہے جو بحر اوقیانوس میں معتدل گرم مرطوب ہوا سے متاثر ہے۔ مغرب میں سردیاں مشرق کی نسبت کافی ہلکی ہوتی ہیں۔ یوکرین کا اوسط سالانہ درجہ حرارت شمال میں تقریباً 42 سے 45 ڈگری اور جنوب میں 52 سے 55 ڈگری درجہ حرارت ہوتا ہے۔ جب یوکرین سوویت یونین کا حصہ تھا تو روسیوں کے اندر ہجرت اور یوکرین سے باہر ہجرت کی پالیسی نافذ تھی اور یوکرین میں نسلی یوکرینیوں کا حصہ 1959 میں 77% سے کم ہو کر 1991 میں 73% رہ گیا۔ ملک کی آزادی کے بعد رجحان بدل گیا اور 21ویں صدی کے اختتام تک نسلی یوکرینی آبادی 3/4 حصے سے زیادہ حصہ بن گئے۔ روسی بدستور سب سے بڑی اقلیت ہیں، حالانکہ اب وہ آبادی کا 5واں حصہ بنتے ہیں۔ بقیہ آبادی میں بیلاروس، مالڈوی، بلغاریہ، پولسی، ہنگری، رومانیہ، روما اور دیگر گروہ شامل ہیں۔ یوکرین میں غالب مذہب، جس پر تقریباً 90% سے زائد آبادی عمل کرتی ہے، مشرقی آرتھوڈوکس ہے۔ تاریخی طور پر زیادہ تر پیروکاروں کا تعلق یوکرین کے آرتھوڈوکس چرچ سے تھا۔ یوکرین کے 2/5 سے زیادہ لوگ مذہبی نہیں ہیں، یعنی وہ کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے۔ یوکرین کی جدید معیشت سوویت یونین کی بڑی معیشت کے انٹیگرل پارٹ کے طور پر تیار کی گئی تھی۔ سوویت یونین کے سرمایہ کاروں کے فنڈز کا ایک چھوٹا حصہ حاصل کرتے ہوئے اور کم مقررہ قیمت کے زیادہ سے زیادہ اشیاء پیدا کرتے ہوئے یوکرین صنعتی شعبے میں کل پیداوار کا بڑا حصہ پیدا کرنے میں کامیاب رہا۔ سوویت یونین کے دور کے آخری وقت میں یوکرین کی معیشت شدید تناؤ کا شکار تھی اور آزادی کے دور میں یہ شدید سکڑ گئی تھی۔ 21ویں صدی کے اختتام پر معیشت نے بالا آخر ترقی کرنا شروع کی، کم از کم جزوی طور پر روس کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کے نتیجے میں 2014 میں روسی نواز صدر کی حکومت کو گرانے والے سیاسی بحران کے نتیجے میں معیشت پھر تیزی سے سکڑ گئی تھی۔
تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.